الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں بہت سی چیزوں کی محبت پیدا کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ کسی کو رنگوں میں کوئی رنگ پسندیدہ ہوتا ہے، کسی کو مکانوں میں سے کوئی مکان پسندیدہ ہوتا ہے، کھانوں میں سے کوئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے محبت کا دلبیدہ بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آل سے محبت فرماتے تھے، مخلوق سے محبت فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا شدہ وطن سے بھی محبت فرماتے تھے۔ جو بھی انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اسے اس سرزمین سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اسلام میں جائز بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ملک سے دل سے محبت کریں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا انہیں بھی اپنے وطن سے، ملک سے محبت رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ میں رہنے کا حکم فرمایا تو آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے امن و امان کے لیے اللہ سے دعا فرمائے۔ چنانچہ آج بھی قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ تو اس شہر یعنی مکے کو امن اور امان والا بنا دے۔ پہلی دعا کیا فرمائی؟ امن اور امان کی دعا فرمائی۔ جب تک کسی ملک کے اندر امن و امان نہیں ہوگا وہ ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ملک میں رہنے والے آپس میں محبت سے نہ رہے، آپس میں لڑتے رہے، تو اس چیز کی، اس ملک کی ہر چیز گرتے چلے جائیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکے کو امن و امان والا بنا دے۔ چنانچہ یہ دعا ایسی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آج تک مکہ مکرمہ کو امن و امان والا شہر بنایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ یہاں کے رہنے والے کو، یعنی میرے ملک مکے میں رہنے والے کو تو روزی عطا فرما، من الثمرات، فرمایا مختلف قسم کے پھل سے ان کی پرورش فرما۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر ساری دنیا میں پیدا ہونے والے پھل جو بالکل تر و تازہ فرسٹ کوالٹی کے ہوتے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے۔ پیدا کہیں ہوتا ہے لیکن اللہ اس شہر مکہ میں اسے پہنچاتے ہیں اور تر و تازہ پھل ملتا ہے۔ کوئی آدمی شک نہیں کرتا ہے اور شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہاں پرانے پھل ملے۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں تر و تازہ پھلوں کا ملنا مشکل ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اپنی نبی کی دعا کی اللہ ایسی لاج رکھا، آج تک مکے میں آپ چلے جائیے وہاں کے پھلوں میں تاریخیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ پھل کوسی تاریخ کا۔ اللہ نے ایسی دعا فرمائی۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن مکے کے لیے دعا فرمائی، اس کی خوشحالی کے لیے دعا فرمائی، وہاں کے امن و امان کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے، جن کے آبا و اجداد مکے کے رہنے والے تھے، جن کا خاندان پورے کا پورا مکہ مکرمہ میں تھا، آپ 50 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، بلکہ 53 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مکے کا، اپنے شہر کا ادب و احترام فرمایا۔ دشمنوں کے ہر منصوبے سے مکے والے کو باخبر رکھتے تھے، مکے والوں کی حفاظت کرواتے تھے۔ ایک وقت آیا مکہ مکرمہ میں رہنے اتنی تکلیفیں دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اب اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو حکم فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔
جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم فرمایا، ہجرت کا حکم فرمایا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اللہ نے دیکھا میرے حبیب کو مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ نے اس وقت آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اے اللہ کے نبی آپ کو ہم دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپس پہنچائیں، آپ اس قدر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر غم ہے، بوجھ ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ آپ کا سارا کنبہ، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن وہاں گزر، مکے کے ایک ایک گلیوں سے آپ کو محبت تھی۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑ کر مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے، پتہ نہیں پھر کب مجھے یہاں آنا پڑے، یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ کے آخری گلی میں پہنچے تو وہاں ایک چٹان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پہ کھڑے تو آپ کو کعبہ نظر آتا تھا، آپ مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے کہنے لگے، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، کتنا میرا پسندیدہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں پناہ نہیں لیتا، کہیں زندگی نہیں گزارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑتے ہوئے، اپنا وطن شہر چھوڑتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ میں رہے تو آپ کو مدینے سے بھی بے انتہا پیار محبت ہو گئی۔ اب جب صحابہ مدینہ پہنچے تو بعض صحابہ کو مکہ مکرمہ کی وہ زندگی یاد آتی تھی، رشتے دار یاد آتے تھے، اپنا مکان سب یاد آتا تھا، صحابہ بے قرار رہتے تھے، مدینے میں دل نہیں لگتا تھا۔ بعض صحابہ کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جیسے تو نے ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی تھی، اے اللہ اس سے بڑھ کر مدینے کی محبت عطا فرما، یہاں بھی برکتوں کو نازل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل میں مدینے کی محبت بڑھتی چلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہے، مدینے کو اپنا وطن بنا لیا اللہ کے حکم پر، تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کسی سفر سے مدینے میں جب داخل ہوئے تو اپنے جانور کو، اپنی سواری کو تیز دوڑانے لگے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے پہاڑ احد کو دیکھ کر فرمایا، ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے، ہم سے محبت کرتا ہے، نحبہ، ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کو جیسے ہی دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو دوڑا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اللہ نے واضح کرا دیا کہ وطن کی محبت یہ ہر انسان کی فطری چیز ہے، ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے۔ ہم ہندوستانی لوگ بھی سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ مکے اور مدینے کی سرزمین ہمارے لیے واقعی پسندیدہ زمین ہے، جیسے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ہم اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں آج چند نالائق حکمران جو کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ ہم سے وطن سے محبت کا ثبوت مانگتے ہیں. مسلمان تو وطن کی پہچان ہے، وطن کی شان ہے. یہی مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کیا. جتنی بنی بنائی عمارتیں ہیں وہ ہماری محبت کا ثبوت دیتے ہیں. ہم نے دنیا کے اندر کیسے اس ملک کو عزت والا بنایا، پہچان والا بنایا. دنیا کے اندر ایسی عمارتیں دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں آپ کو نہیں ملیں گے. وہ امن ہمارے حکمرانوں نے اس ملک میں قائم کیا تھا. 800 سال ہمارے لوگوں نے حکومت کی، کبھی ہندو مسلم فسادات نہیں. جہاں انہوں نے مسجدیں بنائی وہاں مندریں بھی بنائی. جہاں انہوں نے مساجد کی حفاظت کی مندروں کی بھی حفاظت کی. امن و امان والا یہ ملک سمجھا جاتا تھا. آج ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے. آج ہم مسلمان خود اپنی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، اپنی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے دی. وقت نہیں ہے، ایک مفصل مضمون ہے کہ علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور ان کو کس کس طرح سے تکلیفیں دی گئی. روزانہ ہزاروں علماء کو شہید کیا جاتا تھا. علماء نے شہادت کو قبول کر لیا، انگریزوں کی غلامی کو پسند نہیں کیا. کیوں پسند نہیں کیا؟ اس لیے کہ غلامی میں مذہبی شعائر پر عمل کرنا بہت مشکل تھا. آج جو حکمران آئے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، کسی طرح سے ان کو مذہب پر عمل کرنے نہ دیا جائے، ان کو مذہب سے دور کر دیا جائے. قرآن کہتا ہے ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو شریعت پر ڈالنا چاہیے. اگر ہم ہی نماز نہ پڑھیں تو ظالموں کو اور موقع مل جاتا ہے ہمارے مساجد کو تالا لگانے کا. اس لیے فرماتے ہیں مسلمان کو ہر حال میں شریعت پر قائم رہنا چاہیے. انشاءاللہ مسلمان یہ تہیہ کر لے میں شریعت پر زندگی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس تمام مسائل کو ختم فرما دے گا. یہ مسائل ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے ایسے موقع پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ایسے جب جشن کا دن آتا ہے تو ہمیں بھی کھل کر آئے، اپنے ملک کا پرچم اپنے سینے میں لگائے، اپنے گھروں میں لہرائے، اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے اداروں میں لگائے. علماء کہتے ہیں ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ذہن انہوں نے خراب کیے ہیں ان کو تو یہ پتا چل جائے یہ لوگ بھی وطن سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں ہندوستان کے آزادی کے خوشی کے دن یاد آتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنے خون کے قطرے سے ہندوستان کو آزاد کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے قربانیوں کو قبول فرمائے. جس جذبے کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ انہوں نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی محبت بھی نصیب فرمائے، شریعت کی محبت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.